عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے جو اس دنیا میں آئے تو تھے کامیاب ہونے کے لیے اور ناکام ہو کر چلے گئے، آئے تو تھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چلے گئے۔ تو وہ کیا اسباب تھے جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا؟ وہ 4 اسباب اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی بات، پہلا سبب، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو دین کو کھیل تماشا بنانا، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا، اپنی خواہشات کو دین کے رنگ میں لے کر آ جانا، اسے دین سمجھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور ناکام ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا سبب ان کی ناکامی کا، وغرتہم الحیات الدنیا، کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے عیش و عشرت میں ایسے مگن ہوئے کہ دنیا ہی کو سبھی کچھ سمجھ لیا اور اس کے دھوکے میں پڑ گئے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے ان کی ناکامی کا۔ تیسرا سبب، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج ہم انہیں بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ یعنی قیامت کے دن کو بھول جانا، اس سے غافل ہو جانا، اس کا استحضار نہ رکھنا، یہ بھی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا سبب، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیتوں کا انکار کرنا یہ بھی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ تو یہ 4 اسباب ہیں جن کو اختیار کر لینے سے آدمی اس دنیا میں ناکام ہو کر چلا جاتا ہے، اور ان اسباب کو چھوڑ دے، دین کو کھیل تماشا نہ بنائے بلکہ دین کو پوری طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس کی مزاج کے مطابق حکم ہو یا نہ ہو، اس کی طبیعت کے مطابق حکم ہو یا نہ ہو، بس دین کے حکم کو مقدم رکھے، شریعت کے احکام کو مقدم رکھے، اور دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہ ہو، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، اور قیامت کا استحضار رکھے اور ان آیات مبارکہ کا انکار نہ کرے، تو پھر یہ شخص کامیاب ہو جائے۔ تو بات چل رہی تھی تیسرے سبب پر کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو
قیامت کے مناظر کا بیان چل رہا تھا، کون کون سی منزلیں پیش آئیں گی، کون کون سی گھاٹیاں پیش آئیں گی۔ میزان عمل کا معاملہ آیا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال نامے ملیں گے، کون سے ہاتھ میں ملیں گے، دائیں ہاتھ میں ملیں گے، بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور مختلف حالتیں، کون لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور کون لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے کون لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے کون لوگ جہنم میں جائیں گے، اور سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے سامنے آئی ہیں، ایک ایک موقع پر یہ باتیں سامنے آئیں۔ ان باتوں کے مذاکرے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اب ہمارے استحضار میں آ جائیں، ہمارے لاشعور میں بیٹھ جائیں، ہر وقت یہ دھیان ہونے لگے کہ بھائی عرش الہی کا سایہ حاصل کرنا ہے، اس کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، تاکہ اس دن ہمیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ بات کہ ہم ان باتوں سے بچ جائیں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اور پہلے ہی لمحے میں چلا جائے گا، بغیر حساب کتاب جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سارے اسباب ہمارے سامنے آئے۔ آج منازل قیامت کی آخری منزل کا بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جنت یا دوزخ، بس یہ آخری گھاٹی ہے جسے ہر مسلمان، ہر انسان کو پار کرنا ہے، اور وہ آخری گھاٹی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، اور وہ آخری گھاٹی ہے پل صراط۔ پل صراط یہ ایک پل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بنایا ہے۔ میدان حشر ختم ہوگا، میدان حشر جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد جہنم کا گھڑا شروع ہو جاتا ہے، اور اس گھڑے کے بعد جنت ہے۔ اب جہنم سے بچ کر اس جنت تک پہنچنا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پل بنایا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب یہ گھاٹی بھی ہم سب کو پیش آنی ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اسلاف کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہر وقت استحضار رکھتے تھے، کس بات کا؟ پل صراط کا، آنے والی منزل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیوی کے ساتھ تنہائی میں آدمی بیٹھے تو ہم لوگوں کے کیا تصورات ہوتے ہیں، اور جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے ان کے کیا تصورات تھے، کہ بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہچکیاں بند گئیں، اور اتنا روئے کہ بیوی بھی ساتھ رونے لگ گئی۔ شوہر کو دیکھا کہ اتنا شوہر رو رہے ہیں تو ان کی بھی ہچکیاں بند گئیں، اب شوہر بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے۔ نہ کوئی بیان، نہ کوئی وعظ، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی واقعہ، یعنی کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، بیوی بھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے۔ یہ ہے کہ ان کے تصور میں یہ آخرت کے منازل ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ منظر آخرت کا تصور میں آتا تھا اور سمجھو بیان ہو جاتا، کوئی ان کے سامنے بیان ہو گیا۔ ہمارے سامنے یہ تصور نہیں ہے، اس لیے ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ ان لوگوں کے سامنے گویا کہ یہ منظر تھا کہ بھئی یہ منزل پیش آنے والی ہے۔ تو اب دیکھا کہ بیوی بھی رونے لگ گئی ہیں، تو پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو کہنے لگی کہ جا آپ کو دیکھ کر کہ میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو فرمانے لگے کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں
کہ اچانک میرے سامنے قرآن پاک کی آیت آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے۔ تو یہ یاد آ کر مجھے رونا آ گیا کہ نہ معلوم اس گھاٹی کو پار کر سکیں گے کہ نہیں، اس پل پر سے ہم گزر سکیں گے کہ نہیں، بس یہ یاد آ کے مجھے رونا آ گیا۔ یعنی بس آیت قرآن یاد آئی اور آخرت کی منزل، آخرت کا مرحلہ تصور میں آ گیا، اور ایسا تصور میں آیا کہ ہچکیاں بند گئیں اور یہ بھی رونے لگے، بیوی بھی رونے لگی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کیسا گھرانہ تھا کہ جہاں شوہر بھی رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور کس لیے رو رہے ہیں؟ میدان حشر کی یہ آخری گھاٹی یاد کر کے رو رہے ہیں۔ روٹی نہیں ہے گھر میں، کپڑا نہیں ہے گھر میں، اس لیے نہیں رو رہے۔ گھر میں سامان عیش و عشرت نہیں ہے، اس لیے نہیں رو رہے۔ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ گھاٹی پار کیسے کریں، کیسے پار کریں۔ آیت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک اوپر جانے کے لیے سیڑھی تھی، سیڑھی۔ اس زمانے میں کچی مٹیاں ہوتی تھی، کچی مٹی کی اینٹیں تھیں، تو اوپر جانے کی سیڑھی تھی، تو سیڑھی پر جو ایک اینٹ تھی وہ ذرا ہلتی تھی، تو روز اس اینٹ پر پاؤں رکھ کے چڑھتے تھے اور اوپر چلے جاتے تھے۔ تو ان کی خادمہ نے دیکھا کہ یہ اینٹ ہل رہی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو گارے مٹی سے مضبوطی سے چپکا دوں، کہیں حضرت کا پاؤں پھسل نہ جائے، حضرت گر نہ جائیں۔ یہ سوچ کر اس بیچاری نے مٹی سے اس کو مضبوط کر دیا۔ اب وہ اینٹ مضبوطی سے جم گئی۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دن زینے پر چڑھے تو اس سیڑھی پر، اس اینٹ پہ پاؤں رکھا تو وہ ہلی ہی نہیں۔ تو پوچھا باندی سے کہ ارے وہ اینٹ کیوں نہیں ہل رہی؟ باندی نے کہا کہ حضرت وہ میں نے اس کو گارے مٹی سے مضبوطی سے جما دیا ہے، یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ کا پاؤں نہ پھسل جائے۔ تو عجیب جملہ بولا، ارے اللہ کی بندی، وہ ہلتی ہوئی اینٹ پر جب میں پاؤں رکھتا تھا تو مجھے پل صراط یاد آتا تھا۔ اس ہلتی ہوئی اینٹ پر پاؤں رکھ دیتا تو پل صراط کی منزل یاد آ جاتی۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہاں میں اتنے احتیاط سے قدم رکھ رہا ہوں، وہاں کیسے چلنا ہوگا، وہاں کیسے چلنا ہوگا، کیا ہوگا۔ بس یہ سوچتے تھے یہ حضرات، اور ان کی نگاہ ہر وقت آخرت پر ہوتی۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ بہت بڑی حکومت اسلامیہ کے جو ہے حاکم تھے، مگر ان کے گھر میں کھانے کو پورا نہیں ہوتا، بچے زیادہ تھے، اور عید کے دن بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ حضرت آپ یوں کر لیں کہ بیت المال سے قرض لے لیں، پیشگی تنخواہ لے لیں، جب تنخواہ ملے گی تو اپنا قرض ادا کر دینا۔ تو اپنے زمانے کا اتنا بڑا حاکم وہ بیت المال کے خازن کے بعد گیا وزیر خزانہ کے پاس۔ وزیر خزانہ ان کا بیٹا تھا، بڑا بیٹا ان کا۔ اب دیکھیے باپ کیسا، بیٹا کیسا، گھر کا ماحول کیسا۔ تو وزیر خزانہ ہے بیٹا، اور حاکم وقت ہے باپ۔ حاکم وقت وزیر خزانہ بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری تنخواہ میں سے کچھ پیشگی دے دو یا پھر قرض دے دو بیت المال میں سے، کیونکہ عید قریب ہے تو بچوں کے لیے کپڑے بھی سلوانے ہیں، تمہارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، تمہاری اماں کا مطالبہ ہے کہ یا تو قرض لے لو بیت المال سے، اور قرض نہیں ہے تو پیشگی تنخواہ لے لو، آدھی تنخواہ پیشگی، یا پھر قرض لے لو، تنخواہ ملے گی تو پوری کر دو۔ تو عجیب، بیٹے نے کہا ابا جی پیشگی تنخواہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے محنت تو کی نہیں ہے، اجرت کس چیز کی دیں آپ کو؟ اجرت پوری محنت کرو تو اجرت لو، ابھی محنت کی نہیں ہے، اجرت کس چیز کی؟ تو یہ تو صحیح نہیں۔ تو کہا چلو قرض دے دو۔ کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، قرض ادا کر سکیں گے؟ تو باپ نے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ لیا، میں کہ بیٹا بالکل صحیح بات، اور آ کر بیوی سے فرمایا کہ
انہی کپڑوں میں بچوں کو عید کرا دو، میں دوسرے کا حق مار کر اپنی اولاد کو پار نہیں کرا سکتا، حرام کھلا کر اپنی اولاد کو آگ میں نہیں جھونک سکتا، بس انہی کپڑوں میں عید کرا دو بچوں۔ اور یہ ان کی جو بیوی تھی وہ کون تھی؟ ان کی بیوی، ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے ان کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ اب جو شہزادی تھی جو محلات میں پرورش پائی ہوئی تھی وہ بیوی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے باپ نے ان کو شادی کے موقع پر ایک اتنا قیمتی ہیرا دیا تھا جو سارے بیت المال میں، سارے خزانے میں قیمتی ترین ہیرا تھا، وہ بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہیرا بھی لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا تھا کہ بھئی یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے ابا نے جو تمہیں دے دیا ہے، تو بیوی نے جمع کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس کا باپ، اس کا بھائی جو ہے وہ حاکم بنا۔ اب بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن اگر تم کہو تو تمہارا ہیرا بیت المال سے واپس تمہیں دلا دیا جائے جو تمہارے شوہر نے رکھوا دیا تھا۔ تو اب ایسی تربیت ہو چکی تھی کہ دنیا کی عظمت، دنیا کی اہمیت، دنیا کی رنگینی دل سے ایسی نکلی تھی، کہنے لگیں کہ جب ان کی زندگی میں نہیں رکھا تو رکھ کے کیا کرو، قیمتی ترین ہیرا نہیں لیا۔ وہ جب ہوا جب یہ تربیت کی شوہر نے، ایسی تربیت کی کہ دنیا کی رنگینیوں کی عظمت اور دنیا کی طرف میلان ہی ختم ہو گیا، نہ بیوی کا نہ بچوں کا۔ بیٹا تو اس مقام پر کہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ کیسے آپ کو دے دے، اور قرض کیسے آپ کو بیت المال سے دے دے، بیت المال کوئی ذاتی خزانہ تھوڑی ہے، تو عوام کا مال ہے، آپ کو کیسے دے دیں اس میں سے قرض۔ تو یہ لوگ وہ تھے، تو ان کا یہ عالم تھا کہ جب سیڑھی پر چڑھتے تھے تو ہلتی اینٹ سے ان کو یاد آ جاتی تھی کہ بھئی پل صراط پر کیسے چڑھیں گے، تو اپنی خادمہ سے کہا گیا بھئی اس کے اینٹ کو ویسا ہی کر دے، ہمیں پل صراط یاد دلاتی ہے وہ اینٹ ہمیں پل صراط یاد دلاتی ہے، اس کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھی، تاکہ جب بھی ہم پاؤں رکھیں تو ہمیں یاد آئے کہ پل صراط پہ بھی چلنا ہے۔ تو وہ گھاٹی پیش آنی ہے، یہ جو پل صراط کی منزل ہے اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس پر سے گزرنے والوں کی کیفیات بھی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس پل صراط سے گزریں گے تو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان سے بجلی پلک جھپکتے میں آ جاتی ہے، ایسے بس یہ آئیں گے اور پلک جھپکتے کے ساتھ ہی گزر جائیں گے، پوری پل صراط پار ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور بعض لوگ تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے جو ہے اس منزل کو پار کریں گے، بعض جو ہے دوڑتے ہوئے پار کر جائیں گے، بعض چلتے ہوئے پار کر جائیں گے، بعض آہستہ آہستہ گھسٹتے ہوئے پار کر جائیں گے، اور بعض اللہ کے ولی ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی کہ اللہ کے ولی جلدی سے پار ہو جاؤ، تمہارے اعمال کی ٹھنڈک سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ جہنم کہے گی کہ گزر جاؤ یہاں سے جلدی سے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کو ایسے راضی کر گئے، ایسے راضی کر گئے کہ جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بھئی جلدی پار کرو، تمہاری وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یعنی ایسے بھی اللہ کے نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں دل لگایا ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ہر وقت آخرت پہ نگاہ ہوگی، جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اور ہر وقت آخرت کا دھیان رکھنے والے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جب گزریں گے تو جہنم نیچے سے پکارے گی کہ جلدی پار کر جاؤ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے بھائی کہ گھسٹتے 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 آخر کو پار کر جائے، اور اللہ حفاظت فرمائے بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے نیچے گریں گے، کٹ کٹ کے، کیونکہ آگے چل ہی نہیں سکیں، اور نیچے جہنم کے انگارے، جہنم کی آگ، یہ سب ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے اکابر اسلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس منزل کو یاد کر کے بہت گھبراتے۔ یہ منزل ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانی ہے، انگریزی کی پوئم یاد کراتے ہیں، ABCD یاد کراتے ہیں، بھائی پل صراط بھی یاد کراتے ہیں۔
یہ چھوٹے بچوں کو کہو ارے بیٹا دیکھو پل صراط کو پار کرنا ہے، دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے، نیچے جہنم ہے، اس کے آگ میں جلنا پڑے گا، دیکھو بیٹا پلیٹ صاف کرو، دیکھو ورنہ پل صراط پہ پکڑ لیں گے، کیا ہوگا؟ تو یہ تربیت ہے آج کرانی ہے۔ دیکھو ان حضرات کے ذہنوں میں ہر وقت آخرت کا استحضار تھا، تو بیوی کو بھی آخرت کا استحضار کرا دیا، بیوی بھی رونے لگ گئی۔ تو آج اگر ہم ان چیزوں کا استحضار کریں گے تو پھر ہماری بچے، بیویاں، ان سب کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیا تو بھائی آج ساری دنیا کا باطل ہم لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں کی طرف لگا رہا ہے، ہمارے دل آخرت سے ہٹا رہا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں لگا رہا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں آ گئیں کہ آدمی بس انہی میں لگا ہوا ہے، بچہ بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب بس اس کیمروں میں لگے اور اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایک گھنٹوں اس میں وقت برباد ہو رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر اور بیویوں کو لے کر ان کو آخرت کے تذکرے بھی کرنے ہیں اور اپنے عمل سے ظاہر کرنے ہیں، صرف باتیں نہیں، زبانی نہیں، عملاً ظاہر کرنا ہے کہ دیکھو بھئی یہ منزل ہے، یہ گھاٹی ہے جسے پار کرنا ہے۔ اب اس پر کیا یہ تو پل صراط کا معاملہ ہے۔ اب پل صراط پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری گھاٹی ہے، اس کا ایک سرا میدان حشر سے ملتا ہے، اگلا سرا جنت سے ملتا ہے، اور اس آخری گھاٹی پر 7 چیک پوسٹیں ہیں، 7 چیک پوسٹ ہے۔ تو یہ ایک پل، مگر یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے بہت سے مراحل پار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا مرحلہ آیا تھا، وہ بھی پار ہو گیا، اور میدان اعمال نامہ کی منزل تھی، اعمال نامہ ملا، وہ منزل بھی پار ہو گئی۔ میزان عمل تھا، اعمال کے تلنے کا منظر تھا، وہ بھی پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میدان حشر کی ایک منزل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا حساب خود لیں گے، کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ہر بندے سے حساب لیں گے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کو قریب کریں گے، اس سے فرمائیں گے اتعرف کذا، اور بعض روایت میں تو اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پر اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے جیسے دوستی میں ہاتھ رکھ لیتا ہے، قریب، یعنی دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق ظاہر فرمائیں گے اس بندے کے ساتھ، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہیں گے اتعرف کذا، اتعرف کذا، کیا تو فلاں گناہ کو یاد کرتا ہے، تجھے پہچانتا ہے، یاد ہے تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، یاد ہے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا نعم یا رب، نعم یا رب، نعم یا رب، ہاں اے اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک عجیب معاملہ فرمائیں گے کہ میدان حشر سارا اس کے سامنے ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا دبیز پردہ ڈال دیں گے کہ یہ تو میدان حشر میں سب کو دیکھ رہا ہوگا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ ارے سارے حشر والے میرا اقرار سن رہے، یا تو اولین بھی موجود ہیں، آخرین بھی موجود ہیں، ماں باپ بھی موجود ہیں، دادا نانا بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، ارے یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو نے فلاں موقع پر یہ کیا، تو کہے گا جی یا اللہ کیا، اور اندر شرمسار ہو رہا ہوگا کہ ارے یہ ہمارے سسر کھڑے ہیں، یہ سالے کھڑے ہیں، یہ فلاں کھڑے ہیں، اور یہ سب سن رہے، اب میرا کیا بنے گا؟ اندر شرمساری، اور اوپر ساری چیزوں کا اقرار تو کرنا ہے اللہ کے دربار میں، تو ساری چیزوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ سمجھے گا کہ اب تو ہلاک ہو گیا، اب تو ساری دنیا میں سب لوگوں میں تو میرے سارے گناہ سب کے سامنے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یہ سارے گناہ میں نے تیرے دنیا میں چھپا دیے تھے، کسی کو ظاہر نہیں کیا تھا، جا آج بھی چھپاتا ہوں اور تیری مغفرت کرتا ہوں، معافی ہو جائے گی، اور اس کو تو یہ ایک مرحلہ آئے گا قیامت میں، اس کی معافی ہوگی۔ اور ایک بندے کو لائے جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے، کہ نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، کہ تو نے فلاں وقت یہ کیا، کہ نہیں کیا، اچھا، وہ کہیں گے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، ہاں یہ بتاؤ، گواہی دو اس کے متعلق، تو کہیں گے کہ ہاں اس نے یہ سب کیا، کہ میں ان کو نہیں مانتا، یہ کہاں تھے؟ اگر میں نے جس وقت کیا تھا تو یہ موجود تھوڑی تھے، میں کیسے مانوں یہ میرے خلاف گواہی دیتے ہیں، میں نہیں مانتا ان کی گواہی کو۔ تو اچھا،
وہ اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، ارے پڑھ حساب اپنے کتاب، کہ دیکھا غلط لکھا ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری دنیا اولین آخرین موجود ہوں گے اور یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو اس نے ہر گناہ کا انکار کر دیا، میں نے نہیں کیا، کرامن کاتبین کو بھی جھٹلا دیا، لکھے ہوئے کو بھی جھٹلا دیا، کس کو بھی نہیں مانتا۔ تو اب آخری گواہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہیں کہ اب منہ پر مہر لگا دی جائے، اب کہا جائے گا اس کی ران کو کہ بول، اب وہ ران بولنے لگے گی، پھر ہاتھ سے کہا جائے گا بول، ہاتھ بولنے لگے گا۔ تو اب وہ یہ کہے گا کہ ارے یہ کیا، انہی کے مزے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا، اور آج یہ میرے خلاف بول رہے ہیں کہ اب یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ کھال کہے گی، یہ ہاتھ کہیں گے آج اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے۔ تو جو گناہ انسان کرتا ہے یہ اس میں جذب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک آدمی کہیں گناہ کرتا ہے تو ایک گواہ تو یہ زمین بن جاتی ہے، اس میں جذب ہو رہا ہے۔ جیسے تصویر جو کیمرہ لیتا ہے، کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور ایک آدمی سامان اٹھا رہا ہے دکان پر سے، اور پھر اس کو کہا تو نے یہ سامان اٹھایا، کہتا نہیں اٹھایا، قسم کھا جاتا ہے، پھر اس کو تصویر دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ یہ تیرا ہاتھ آیا، یہ تو نے اٹھایا، یہ تو نے اپنی جیب میں رکھا اور یہ تو چلا گیا۔ اب کیا کہے گا، یہاں کیا بولے گا؟ وہ قسم کھا رہا تھا، قرآن ہاتھ میں لے رہا تھا کہ مسجد لے جاؤ قرآن ہاتھ میں لے لوں گا، میں نے نہیں اٹھایا، اور جب اسے دکھایا تو اب خاموش، اور کہتا ہے معاف کر دو۔ تو اب اسے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، تو اب اقرار کرے گا کہ ہاں، جیسے یہ آدمی دنیا میں اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں اب میں نے اٹھایا ہے، بھائی اس سے پہلے تو قسم کھانے کو تیار ہے کہ میں نے نہیں اٹھایا، مگر آج گرفتار ہو گیا، آج سارے لوگوں کے سامنے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کافر ہوگا تو ہمیشہ کے لیے، ایمان سلامت ہوگا تو پھر پاکائی صفائی کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شخص اللہ کے سامنے یہ سب جھوٹ بولے گا۔ تو بعض لوگ سارے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور بعض لوگ وہ اللہ کے سامنے بھی کٹ حجتی کریں گے، اور آخرت میں پھر ان کی رسوائی ہوگی۔ تو یہ ایک منزل بھی آخرت میں ہے، اور اس کے بعد اب پل صراط پر 7 گھاٹیاں ہیں، اور 7 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے ایمان کی، ایمان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری گھاٹی ہے نماز کی، نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تیسری گھاٹی ہے روزے کی، روزے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ چوتھی گھاٹی ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ پانچویں گھاٹی حج کی، حج کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ چھٹی گھاٹی جو ہے وہ طہارت اور نجاست سے متعلق ہوگی، کہ پاک صاف رہے تھے کہ ناپاک رہے تھے، یہ چھٹی گھاٹی ہوگی۔ اور 7ویں جو گھاٹی ہوگی وہ حقوق العباد کے متعلق، کہ حقوق العباد کتنے پورے کی۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا، اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہماری مسجد کے صدر بھائی محی الدین کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ یہ مسجد اے اللہ انہوں نے تعمیر کرائی، آپ یہ مسجد ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کے بچوں کو بچیوں کو
گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، اور جو اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس حال میں موت آئے کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں، ہمارے ذمے کوئی حقوق اللہ میں سے حق باقی نہ ہو، حقوق العباد میں سے بھی کوئی حق باقی نہ ہو، پاک صاف کر کے اپنا بنا کر اپنے پاس بلائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔